الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو عہدتم، جنہوں نے عہد کیا تم سے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ثم پھر لم نہیں، یلقصوکم کوئی کمی کی تم سے، شیئن ذرہ برابر، ولم نہیں، یظاہروا انہوں نے پشت پناہی کی، علیکم تمہارے خلاف، عہدن کسی ایک کی، فاتموا تو پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کے عہد کو، الی مدتہم ان کی مدت تک، سوائے ان چند مشرک قبائل کے جنہوں نے جب سے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کبھی وعدے کے خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوئے، اور نہ ہی تمہارے خلاف کبھی کسی کی مدد انہوں نے کی ہے، ایسے گروہ کے ساتھ تم اپنا معاہدہ مدت تک پورا کر سکتے ہو۔ ایسے قبائل میں بنو نضر تھے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اکا دکا کے علاوہ، لیکن انہوں نے جب سے معاہدہ کیا تھا اپنے معاہدے کو شریف واحد کی طرح نبھایا تھا۔ تو اللہ نے کہا اگر ایسے کوئی قبیلے ہیں، اور بعض لوگوں نے 3 قبائل بیان کیے اور بعض نے 4، تو ان کے ساتھ مدت معاہدہ پوری کر لو، کہ جتنے عرصے کا امن دیا ہے، 2 سال کا دیا ہے، 4 سال کا دیا ہے، وہ پورا کر لو۔ تو جو تنگ کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کینسل، بالکل ان کے لیے صرف 4 ماہ کا عرصہ مہلت ہے۔ تو جن کے ساتھ معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرنا تھا ان کو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں متقی سے کون مراد ہے؟ جو اپنا عہد پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسلمان اپنا عہد پورا کریں، لیکن کفار کی شورشوں کی وجہ سے عہد پورا کرنا خود مسلمانوں کے حق میں مناسب نہیں ہے، تو اسی لیے تقوی کے خلاف نہیں گئے مسلمان، بلکہ اللہ کے حکم سے اعلان کر دیا کہ ہم اس عہد سے بری ذمہ ہو رہے ہیں، اور تمہارے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اپنا انتظام و انصرام کر لو۔ البتہ جنہوں نے کبھی بھی تنگ نہیں کیا ان کے ساتھ مہلت پوری کر لو، کیونکہ یہ تقویٰ کا زیادہ اعلیٰ درجہ ہے کہ جو مہلت رکھی ہو عہد کے اندر اس کو خراب نہ کیا جائے۔ فَإِذَا سَلَخَ، پھر جب گزر جائے، سین لام خے سلخ گزرنا، فَإِذَا سَلَخَ پھر جب گزر جائے، الاشہر مہینے، الحرم حرام، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو قتل کرو مشرکوں کو، حیثو جہاں کہیں، وجدتموہم انہیں پاؤ تم، وخذوہم پکڑو انہیں، وحصروہم گھیرو انہیں۔ خذو کا روٹ کیا ہے؟ اخذ، ہاں جی، الف خیزال، اور وحصرو کا حصار سے ہے سواد رے، وقعدو کا فائدہ القاد، وقعدو بیٹھ جاؤ، لہم ان کے لیے، کلہ ہر جگہ، مرصد گھات لگا کر، ریس سوادال رصد، مرصد گھات لگا کر۔ پھر جب یہ 4 مہینے کا مہلت کا عرصہ گزر جائے، اصل میں لفظ استعمال ہوا اشہر الحرم، جب یہ حرام مہینے گزر جائے تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو، اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، یعنی کہ جنگ کا اعلان کر دو نا مشرکوں کے خلاف۔ تو ظاہر ہے جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب آمنا سامنا ہوگا تو قتل کیے جائیں گے، ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو وہی سب ان کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں حرام مہینوں سے مراد وہ حرام مہینے نہیں ہے جو عام لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اعلان تو ہوئی ذوالحج کے مہینے میں رہا تھا، اور 4 ماہ کی مہلت تھی، تو محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، ربیع الثانی میں مہلت ختم ہو جانی تھی، کیونکہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ مڈ آف ذوالحج میں اعلان ہو گیا، 10 ذوالحج کو ہوا نا، تو آپ مڈ رکھ لیں، تو مڈ آف ربیع الثانی تک مہلت تھی، اس کے بعد یہ مہلت ختم ہو جانی تھی۔ تو محرم کے سوا تو پھر کوئی حرام مہینہ نہیں پڑ رہا تھا، یہاں حرام مہینے وہ مہلت ہے جو 4 مہینے دیے گئے، تو یہاں اشہر الحرام سے مراد وہ 4 مہینے ہیں جنہیں اللہ نے مہلت دی، تو وہ 4 مہینے جنگ کے لیے حرام ہو گئے مشرکوں کے خلاف۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی یہ مستقل حرام مہینے مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ وہ عارضی 4 ماہ کی مہلت جو کفار کو دی گئی یہاں وہ مراد ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ جنگ شروع کر دو، جنگ کا آغاز ہو جائے گا، اور مشرکین کا صفایا کر دو۔ اس کی نوبت نہیں آئی، یہ بھی یاد رکھیں، یہ اعلان کھول کر دیا گیا نا، تو مشرکین کو انجام نظر آیا، تو 1-2 جگہوں پر چھوٹی موٹی جھڑپیں ضرور ہوئی مشرکین کے ساتھ، باقی یا تو مسلمان ہو گئے یا پھر چلے گئے حجاز چھوڑ کر۔ جانے والوں کی تعداد بھی آٹے میں نمک برابر ہے،
مسلمان ہو گئے. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ قبول کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکات دے، فَخَلُّوا، چھوڑ دو، سبیلہم، ان کا راستہ. خلوائے، خلو خلوت سے ہوتا ہے، کسی کو تنہا چھوڑ دینا. پھر اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکات دے تو ان کا راستہ چھوڑ دو. تو ایمان کا کم از کم ثبوت کیا ہے؟ کم از کم اسلام قبول کرنا، شہادتین، اور نماز کا قیام اور زکات کی ادائیگی. کیونکہ حج ہو سکتا ہے کوئی نہ کر سکے، حج کی تو اخراجات زیادہ ہے نا، شرائط بھی ہے، ظاہری بات ہے آپ کو جانا ہوتا ہے، وہاں رہنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسے ہو، صحت نہ ہو، یا گھر کی ذمہ داری ایسی ہو، 100 باتیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا اللہ نے حج کو مستقل شرط نہیں بنایا. لیکن توحید کی گواہی، شہادتین، توحید و رسالت کی گواہی، اس میں کوئی رعایت نہیں. اس کے بعد نماز، وہ کوئی بھی اس سے مجبور نہیں ہے نہ پڑھنے پر، یعنی کوئی ایسی صورت نہیں کہ نماز نہ پڑھ سکے. اور فرض زکات کی ادائیگی، اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو زکات دے، ضرور دے. کون سی چیز روک سکتی ہے اسے؟ لہٰذا اگر کسی کے پاس پیسے نہ وہ زکات دے دے گے، تو جو مال زکات ہے جیسے سونا ہے، تو اس میں سے کوئی چیز بیچ کر زکات ادا کرے. اس سے یہ کیا سمجھ آئی کہ جو ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم زکات نہیں دیں گے اور زکات فرض نہیں ہے، تو وہ پھر کفر کا ارتکاب کرتے. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں جب ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا، مال کی وجہ سے کھڑا ہوا، یہ عرب بدو تھے، انہیں زکات دینا بہت برا لگتا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکات لیتے تھے. جو بندہ مسلمان ہوا اور اسلامی حکومت کے زیر اثر رہتا ہے، اس سے زکات لی جائے گی، حکمن لی جائے گی، فریضہ ہے اس کا. آپ ٹیکس چھوڑتے نہیں؟ چھوڑتے نا، انکم ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، نہیں چھوڑتے. اور اگر کوئی نہ دے تو سزا ملتی ہے، کیونکہ وہ ٹیکس چور ہے. تو انسان کا بنایا ہوا ٹیکس نہ دے تو ٹیکس چور ہے، اور اللہ کا لاگو کردہ معمولی سا ٹیکس وہ ادا نہ کرے تو کوئی سزا نہیں ملے گی. نہیں، اسلامی حکومت کے لیے زکوٰۃ اتنا اچھا ذریعہ آمدنی ہے کہ اسے صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے تو بہت سارے ٹیکسز کی ضرورت ہی نہ رہے. آئی ٹیکسوں نے زندگی جھیلن کی ہوئی ہے نا. آپ 100 روپے کا کارڈ ڈالتے ہیں فون میں تو آپ کو بمشکل جو ہے وہ 70-72 روپے ملتے ہیں. یہ ٹیکسوں کی وجہ سے ہے. ریٹ بڑھ گئے کالز کے، ٹھیک ہے، بات وہی ہے. وہ کہتے ہیں سراندے پاؤ پودے پاؤ لک بچے ہی آڑا، ٹھیک ہے، حالات وہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ٹیکسوں کی برباد کی وجہ سے. ٹیکس دینے کیوں ضروری ہے؟ ٹیکس نہ ہو تو حکومت کی آمدنی کیا ہے؟ حکومت کیسے چلے؟ ٹھیک ہو گیا. غیر مسلم حکومتوں کا ایشو حقیقی ہے، مسلمان حکومتوں کا غیر حقیقی ہے، کیونکہ وہ اصل نظام کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر زکوٰۃ و صدقات کو اس طرح سے ریگولرائز کیا جائے جس طرح اسلام نے دیا ہے، ان کو اس طرح مینیج کیا جائے تو کسی ٹیکس کی ضرورت نہ رہے، اور یہ اتنا عمدہ نظام قائم ہو کہ تھوڑے عرصے میں فارغ المال لیا جائے. گارنٹی میں نہیں دی، لیکن ہمت چاہیے. خیر، تو اب زکوٰۃ اسلامی حکومت کے لیے ذریعہ آمدنی تھا. اسلامی حکومتیں کام کرنے تھے نا، جب سے مدینہ میں ریاست قائم ہوئی تھی کام کر رہی تھی. مجاہدین کی، مہاجرین کی آباد کاری، مجاہدین کے اخراجات، جنگوں کے اخراجات، آفتوں میں، مصیبتوں میں خرچہ کرنا تھا نا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قحط کے دنوں میں لوگوں کے لیے راشن مقرر کر دیا تھا جو گھروں کے لیے ملتا تھا. آپ دیکھیے اسلامی فلاحی ریاست کی اصل شکل عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سامنے آئی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. پیسے آئے تو بہت زیادہ مسائل سے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زیادہ ملٹیپل مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور وقت بھی بہت کم ملا، قریباً 2.5 سال، 2 سال 4 ماہ. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ پہلے حاکم ہوئے اسلام کے جنہیں طویل عرصہ ملا. تو انہوں نے انہی بنیادوں پر ریاست قائم کی جن بنیادوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی تھی. تو ہر پیدا ہونے والے بچے کا پیدا ہوتے ہی الاؤنس مقرر کر دیا گیا تھا. آج ہم مغرب کی بہت یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہاں الاؤنسز ہے.
تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کیے تھے. بے روزگار کو بھی الاؤنس ملتا تھا, بیمار کو الاؤنس ملتا تھا, اپاہجوں کو الاؤنس ملتا تھا, بیواؤں کے الاؤنسز مقرر تھے, وہ لوگ جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے خاندان والوں کے الاؤنسز مقرر تھے. نہ صرف الاؤنسز مقرر تھے, دیکھ بھال کے لیے افراد بھی مقرر تھے جو ان خاندانوں کی, یعنی ہر علاقے پر ایسے کیئر ٹیکرز مقرر کیے گئے تھے جو وہاں رہنے والے تنہا افراد کی, معذوروں وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے تھے, اور اس کے علاوہ ان خاندانوں کی دیکھ بھال کرتے تھے جن کے مرد جہاد پر گئے ہوئے تھے, جنگوں پر گئے ہوئے تھے, اور پیچھے عورتیں بچے اکیلے تھے, تو وہ پھر ان کے کام کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا سسٹم تھا. پھر ڈاک کا نظام بنایا گیا. اب ڈاک کا نظام اس وقت کیسے چلتا تھا؟ مخصوص واسطوں پر چوکیاں تھی. ٹھیک ہے, اب علاقوں کے حساب سے تھا. زرخیز علاقوں میں فاصلہ زیادہ ہوتا تھا, جو بنجر علاقے تھے ان پہ فاصلہ کم تھا. تو بہرحال چوکیاں تھی, 5-5 فرسخ کے فاصلے پر, 2-2 فرسخ کے فاصلے پر. ہر چوکی پر تازہ دم گھوڑے تیار رہتے تھے اور تازہ دم سوار بھی. پچھلی چوکی سے اگلی چوکی پر بندہ پہنچتا تھا خط لے کر, وہاں وہ ریسٹ کرتا تھا اور پھر وہاں سے دوسرا گھوڑا لے کر واپس آ جاتا تھا, اور وہاں سے جو ہے ڈاکیا وہ خط پکڑتا تھا اور گھوڑا نیا لے کر اگلی چوکی پر چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہاں سے آگے, وہاں سے آگے, وہاں سے آگے, وہاں سے آگے, تو دنوں میں ڈاک پہنچتی تھی. تو اب دیکھیں کہ ہر ایک اس اسٹیشن پر جہاں ڈاکیا چینج ہوتا تھا, ڈاک لے جانے والے معتمد افراد بھی موجود تھے, کیونکہ ڈاک لے جانے کا کام ہر کسی کے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. سرکاری ڈاک ہوتی تھی تو کوئی بدیانتی نہ کرے, تو معتبر لوگ رکھے جاتے تھے. تو ظاہرہ پڑھے لکھے اچھے گھرانوں کے افراد تھے, ان کی تنخواہیں بھی اچھی تھی. پھر اچھی تیز رفتار عمدہ گھوڑے, پھر گھوڑوں کی خدمت کرنے والے افراد, پھر وہاں جو لوگ رہ رہے تھے ڈاک والے, گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے, سالوں کے کھانے پینے کے ذمہ دار افراد, صفائی کا, اور پھر وہ جو پورا اسٹیشن ہے اس کا انتظام چلانے والا کوئی مینیجر. تو دیکھیں کتنی ٹیم ہوتی ہوگی ایک اسٹیشن کے اوپر, اور ایک دن میں ایک ڈاک تو نہیں آتی تھی نا. اتنا ہی بڑا اسلامی ریاست کا علاقہ تھا, ہر طرف ڈاک جا رہی تھی, تو کوئی کہیں بھیج رہا ہے, کوئی کہیں بھیج رہا ہے. اور صرف سرکاری ڈاک نہیں تھی, عوام کے ذاتی خطوط بھی تھے. تو اتنا بڑا یہی سسٹم تھا. پھر پولیس کا سسٹم تھا, تبو کا سسٹم تھا, بیت المال کا, بینکنگ کا سسٹم تھا, کتنے ہی نظام تھے. یہ سارے قائم کیے گئے, اور ان سب میں تنخواہیں مقرر کی گئی, لوگوں کو ہر طرح سے سہولیات دی گئی, سرائے قائم کی گئی جہاں مسافر جو ہے وہ بغیر کوئی پیسہ دیے جو ہے وہ اسٹے کرتے تھے. نہیں, پرائیویٹ سرائے وہ ہوتی تھی جہاں پر لوگ پیسے دے کر کرتے تھے. سرکاری سرائیوں میں مسافروں کی رہائش کا انتظام فری تھا. ٹھیک ہے, وہ حکومت کی طرف سے تھے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ان میں ایک درمیانہ بیان رکھا گیا ہوگا. تو پھر جو لوگ ذرا زیادہ سکون سے رہنا چاہتے تھے وہ لوگوں کے گھروں میں بھی رہ لیتے تھے. وہ پھر جس کے پاس پیسہ تھا وہ جو چاہے کرے. پھر حفاظتی جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے, چوکیاں ڈاکو وغیرہ سے بچانے کے لیے, مسافروں کی حفاظت کے لیے. ہاسپٹلز, جتنی جنگیں ہو رہی تھی اسی اعتبار سے ہاسپٹلز تھے نا, تو شہروں کے اندر ہاسپٹلز تھے. آپ کو پتا ہے کہ جو مساجد تھی ان کے ساتھ مدارس یعنی سکولز قائم کیے گئے تھے. وہ سکول صرف دینی تعلیم بھی نہیں دیتے تھے, سائنسز بھی پڑھاتے تھے, ہیومینٹیز بھی پڑھاتے تھے, اور جو کچھ وہ پڑھاتے تھے اس کی جو بھی بکس تھی, جو بھی لکھنے کا سامان تھا, پڑھنے کا سامان تھا, وہ حکومت کی طرف سے فری ملتا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے. اور اسٹوڈنٹس جو رہتے تھے ان کا رہنا کھانا پینا بھی حکومت کے ذمہ تھا, ہاسٹلز بھی ساتھ تھے. تو یہ اتنا زیادہ کام جو ہو رہا تھا, یہ کہاں سے ہو رہا تھا؟ کیا ذرائع تھے؟ بنیادی ذریعہ زکوٰۃ ہی تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹھیک ہے مال غنیمت بھی تھا, لیکن وہ مستقل ذریعہ تو نہیں تھا نا, وہ تو تھوڑی عرصے بعد ختم ہو گیا. بنیادی ذریعہ زکوٰۃ تھا اور جزیہ. تو زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اسی لیے کسی کو بھی معاف نہیں کی گئی. جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دے گا. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ارتداد کا فتنہ اٹھا تو صحابہ پریشان تھے کہ کیا ہم مسلمانوں سے جنگ کریں, کیونکہ کلمہ تو پڑھتے تھے نا وہ. ان لوگوں نے مرتد جو ہوئے تھے ان میں کئی قبیلے ایسے تھے جنہیں جب سمجھایا گیا, پہلے سمجھایا گیا نا, تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کا انکار نہیں کرتے مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. لہٰذا دو پھر اس کے حصے بنا دیے گئے. ایک مرتدین اسلام, ان کی تعداد کم تھی, وہ زیادہ جلدی نام ہو گئے, لیکن بڑی تعداد ان قبائل کی تھی جنہوں نے کہا ہم مسلمان رہیں گے, جنگوں میں ساتھ بھی دیں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے.
تو انہیں پھر کہا گیا منکرین زکات. تو یہ اب صحابہ پریشان ہوئے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جنگوں میں ساتھ دینے پر بھی آمادہ ہے، کیا ہم ان کے خلاف جنگ کریں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس آیت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دلیل کے طور پر پیش کیا، جسے سب صحابہ نے مانا. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر وہ توبہ کر لے، اسلام پر قائم رہے یا اسلام قبول کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تب ان کا راستہ چھوڑ دو ورنہ ان سے جنگ کرو. تو انہوں نے کہا جب وہ 3 شرائط میں سے ایک شرط پوری نہیں کر رہے تو ہم انہیں کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں. لہٰذا سارے صحابہ نے اس بات کو درست تسلیم کیا اور صحابہ کی اتفاق رائے سے مشاورت سے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی. اگر کوئی زکوٰۃ کا انکاری نہیں ہے لیکن زکوٰۃ پے نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے زکوٰۃ ہے ہی نہیں تو وہ پھر مسلمان نہیں. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. کیا بخشنے والا مہربان ہے؟ اگر کوئی توبہ کر لے یعنی اسلام قبول کر لے. جیسے آج کوئی ہمارے شیعہ بھائی جو ہے وہ صحیح دل سے کلمہ پڑھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر دل سے راضی ہو جائے اور کرنے بھی لگے تو ان کے لیے معافی ہے. ٹھیک ہے. یہاں وہ کٹر شیعہ میں مراد لے رہی ہوں جو ان عقائد کو مانتے ہیں. ایک تو بڑی کمیونٹی وہ ہے نا جو حالی محرم بنا کے شیعہ بن جاتی، تو وہ اس سے مراد نہیں ہے. یہاں جب میں نے شیعہ کہا تو وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور زکوٰۃ کو اسلام کا رکن نہیں مانتے اور کلمہ بدلتے ہیں، ان کی بات میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کوئی بھی بندہ اسلام قبول کر لے اور 2 واضح عبادتیں جو ہر سال اور ہر دن نظر آتی ہیں ان کا قیام عمل میں لائے، نماز اور زکوٰۃ، تو اسے مسلمان مانا جائے گا. اب اس پر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تو نماز ہی نہیں ہے، زکوٰۃ تو پھر بعد میں آتی ہے، تو ہم کس برے پر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور باقی سارے کافر؟ پہلے اپنے گریبان میں تو منہ ڈال کر جھانکے. وَإِنْ، اور اگر احد کو ایک من المشرکین، مشرکین میں سے استجارہ کا پناہ مانگے تم سے، جیم واورے جور، استجارہ کا تم سے پناہ مانگے، فاجر تو پناہ دے دو اس کو، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع و سن لے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر ابلغہ پہنچا دو اس کو، ما منہ اس کے جائے امان تک. اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تاکہ تمہارے پاس آ کر اللہ کا کلام سن سکے تو اسے پناہ دو، اور جب وہ واپس جانا چاہے تو اسے جائے امان تک پہنچا کر آؤ. یعنی اگر جنگ بھی ہو رہی ہے اس وقت بھی کوئی کافر یہ درخواست کرتا ہے کہ میں آ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا طرز رہائش کیا ہے، اسلامک کمیونٹی کیسی ہے، اسلامی سوسائٹی کیسی ہے، تو اسے لے آؤ، آنے دو، اور جتنے دن وہ رہنا چاہے وہ رہے، دیکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وفد آتے تھے نا، تو پہلے آ کر رہتے تھے، دیکھتے تھے مسلمان کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کیسے ہیں، پھر جب انہیں سمجھ آ جاتی تھی تو پھر وہ مسلمان ہو جاتے تھے. تو یہی اجازت دی گئی قیامت تک کے لیے. جنگ بھی ہو رہی ہے اور سامنے والے لشکر کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کا طرز زندگی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اسے آنے دو، اسے دیکھنے دو. جب وہ دیکھے سمجھے، اس کا دل ٹھہر جائے، تو اگر وہ مسلمان ہونا چاہے بسم اللہ، اور اگر وہ واپس جانا چاہے تو اسے بھیج مت دو، اسے اس کے جائے امن تک چھوڑ کر آؤ، کیونکہ پناہ دی ہوئی ہے، وہ ذمہ داری ہے ہماری. میرا ایک سوال ہے آپ سے، آج اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہے کہ میں اسلامک کمیونٹی دیکھنے کے لیے پاکستان آنا چاہتا ہوں، کیا دکھائیں گے آپ؟ کچھ ہے دکھانے کے لیے؟ تو پھر اسلامک سوسائٹی کہاں قائم ہوگی؟ کسی مریخ پر جا کر تو قائم نہیں نہ ہوتی. ہم نہیں قائم کر دیے تو کریں، ہمت بڑھائیں، اپنے گھروں سے آغاز کریں. گھروں سے ہی انقلاب آتے ہیں نا، بنی بنائی سوسائٹی آسمان سے نہیں اتر آتی. تو کوشش تو کرنی ہوگی، جدوجہد تو کرنی ہوگی. ہمیں ویسے مسائل کا بہرحال سامنا نہیں ہے جیسا پہلے مسلمانوں کا تھا. اپنوں کی مخالفتوں کا سامنا ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ وہ بھی آسان کر دے گی. تو سوچیں کہ اگر ہم نیٹ پر کسی سے چیٹنگ کر رہے اور اسلام کے بارے میں بات ہونے لگ گئی اور وہ غیر مسلم ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے، تو وہ اب کہتے ہیں کہ اچھا میں اس کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہوں. ہم بلا سکتے ہیں، منہ ہے ہمارا، میکسیمم ہم کہہ سکتے ہیں اچھا تمہیں عمرہ کرا دیتے. یعنی سیریسلی جتنا بھی بچا کچا اسلامی ماحول ہے وہ سعودیہ میں ہی ہے، تو یہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آؤ سعودیہ کا چکر لگوا دیتے.
ہم پاکستان تو نہیں بلا سکتے کیونکہ اسلامی ماحول کہیں ہے ہی نہیں. لہذا مانیہ جوزفین مسلمان ہوئی، امریکن خاتون ہے، تو وہ پاکستان آئی. ویسے وہ امریکہ میں رہی، تبلیغ کرتی رہی، اور بہت لوگ مسلمان کیے انہوں نے وہاں پر ماشاءاللہ، پوری زندگی تبلیغ کی نظر کر دی. اور انہی لوگوں کی محنتوں کی برکت ہے کہ اب آپ دیکھیں یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، امریکہ میں، یورپ میں. تو وہ امریکن خاتون تھی، تو وہ پاکستان آئی کسی کانفرنس وغیرہ کے سلسلے میں، اسلامی کوئی کانفرنس تھی. تو وہ اتنی دور سے پاکستان اس شوق میں آئی کہ میں اسلامی ملک جا رہی. یعنی انہوں نے خود یہ کہا، کانفرنس میں بھی انہوں نے اپنے لیکچر میں کہا، اور وہ پھر مختلف کالجز نے انہیں انوائٹ کیا ڈیبیٹس کے لیے، تو انہوں نے اس میں بھی یہ بات کی. تو انہوں نے کہا، اسلامیہ کالج میں ان کا لیکچر ہوا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا گیا تو میں یہ کانفرنس کے لیے نہ آتی. میں اس شوق میں آئی کہ میں اسلامی ملک میں جاؤں اور میں دیکھوں مسلمانوں کا معاشرہ. لیکن مجھے سخت مایوسی ہوئی ایئرپورٹ پر اترتے ہی. مسلمان مردوں کا جو حال ہے وہ تو ہے، لیکن وہ کہتی ہے عورت ہونے کے ناطے مسلمان عورتوں کو دیکھ کر مجھے سخت مایوسی اور افسوس ہوا کہ آپ لوگ اسی گڑھے کی طرف گرنے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں جس میں ہم مغرب کی عورتیں آپ سے پہلے گر کر دیکھ چکی ہیں، اور ہمیں سوائے استحصال اور ذلت کے کچھ ہاتھ نہیں آیا. اور آج مغرب کی عورت بے بسی سے ہاتھ پیر باندھ رہی ہے کہ اس گھڑے سے نکل آئے، مگر آپ اسلام کے سنہرے اصول چھوڑ کر اسی گھڑے کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. تو اسلامی جمہوریہ کے نام پر جب یہاں کوئی آتا ہے نا، سخت مایوس ہوتا ہے. اسی طرح ایک جرمن صاحب ہے، ان کا نام جرمن ہے تو میں بھول جاتی ہوں، وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ مسلمان ہوئے ماشاءاللہ، وہ ان کی بیوی اور ان کے بچے. تو ان کے بچے جو تھے انہوں نے یعنی انہوں نے خود سوچا کہ میں اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دوں، تو انہوں نے مائگریشن کی، سچ مچ کی ہجرت کی، جرمن سے پاکستان، جرمنی سے پاکستان آ گئے. لیکن پھر سال بھر بعد پاکستان سے واپس جرمنی شفٹ ہو. کیوں؟ انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا میں جرمنی سے پاکستان اس لیے آیا تھا کہ بچوں کو اسلامی ماحول دوں. یہاں تو اسلامی ماحول دور دور تک نہیں ہے. اب جرمنی میں میرے بچے جب مجھے پوچھیں گے کہ ابا فلاں لوگ تو یوں کرتے ہیں، آپ یوں کہتے ہیں، تو میں نے کہا بیٹا ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، وہ اس لیے ایسے کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے. لیکن جب پاکستان میں بیٹھ کر میرے بچے کہیں گے کہ ابا یہ تو مسلمان ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، تو میں انہیں کیا کہوں گا؟ تو پاکستان کے بگاڑ کو سدھارنا میرے لیے مشکل ہے. میں یہاں رہ کر، یعنی ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا میں جرمنی میں رہ کر یہ کوشش کروں گا کہ میں جرمنی کو اسلامی ملک بناؤں. تو میں یہاں تبلیغ کر کے اپنے رہنے کا جواز پیدا کروں گا، کیونکہ پاکستان میں رہ کر میں مسلمانوں کی بد کرداری کی کوئی توجہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتی. تو انہوں نے وہاں پھر فل ٹائم تبلیغ شروع کی، کیونکہ میں نے بتایا نا غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کا مستقل رہنا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے پھر وہاں پر مستقل تبلیغ شروع کی فل ٹائم، تاکہ اپنے رہنے کو جائز بنائے، اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے کہا کہ میں دین کی تبلیغ کی راہ پر لگاؤں. اتنا مشکل ہے آج ایک مسلمان کا اپنے بچوں کو مسلم معاشرہ دینا. ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب، میں، آپ، ہم سب. کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی اپنے گھر میں مسلم معاشرے کی اقدار کو برقرار نہیں رکھا، تبھی جا کر یہ صورتحال آئی نا کہ پورا معاشرہ بگڑ گیا. تو سدھار بھی ہر گھر سے شروع ہوگا. گھر گھر میں سدھار ہوگا تو معاشرے میں سدھار آئے گا ہی آئے گا. کیسے بھی آئے گا؟ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ گھروں سے. تو گھر صحیح ہو جائے گے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ایسا بندہ جسے مسلمان پناہ دے اسے مستامن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پناہ لیا ہوا بندہ. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، انہیں یہ رعایت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یہ رعایت کے باوجود جنگ کے، باوجود اختلاف کے، اگر ان میں سے کوئی آدھا سننا چاہتا ہے اسے آدھے دو سننے دو. تو اللہ نے فرمایا یہ رعایت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ لا علم لوگ ہیں، جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آ کر سنے اور بات کو سمجھ لیں. کئی لوگ تھے، آپ دیکھیے کہ خالد بن ولید کافر تھے نا پہلے، عمرو بن العاص. تو حدیبیہ کی صلح ہوئی. حدیبیہ کی صلح کے نتیجے میں مکہ والوں کا مدینہ والوں کا مکے آنا جانا ہوا، یہ آ جا سکتے تھے نا. اب جب مسلمان آئے تو مسلمانوں کو دیکھا، اور جب خود مکہ آئے کچھ کاموں سے، مدینہ آئے کچھ کاموں سے، تو مدینہ کے معاشرے کو دیکھا. تب انہیں پتا چلا اچھا تو یہ اسلام ہے، ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے تھے. تب دماغ کھلے، اور پھر ایسے ایسے بے نظیر لوگ مسلمان ہوئے.
ٹھیک ہے. تو معاشرے میں آ کر رہنا اور دیکھنا یہ بڑی اہم بات ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی وفد آتا تھا, آتے ہی آپ اس کو اسلام کی پیشکش نہیں کرتے تھے, آپ انہیں 1-2 دن مہمان رکھتے تھے. وہ پھر آپ کی مہمان نوازی کے علاوہ مسلمانوں کا طرز زندگی دیکھتے تھے, کیونکہ اس وقت مدینہ کی ریاست میں پوری ریاست کے اندر اسلام ہی تھا. آج بھی وہاں پر چاہے جبرن صحیح اسلامی قانون زندگی ہی نافذ ہے. تو وہاں پوری طرح اسلام پھیلا ہوا تھا اور دلوں کے اندر بسا ہوا تھا, لہٰذا کسی خاص اہتمام کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو 2-3 دن میں ہی وہ فرق دیکھ لیتے تھے جو دوسری سوسائٹیز میں مسلم سوسائٹی میں تھا. تو پھر وہ خود پوچھتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات بھی بتا دیتے تھے. اور پھر چند دنوں میں وہ وفد مسلمان ہو جاتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کے طریقے اور عبادت سیکھ کر 1-2 مہینے میں واپس چلے جاتے تھے اپنے قبیلوں میں تبلیغ کرنے کے. تو بہت اہم بات یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کو اسلام کی طرف انوائٹ کریں تو ہمارے پاس تو کوئی پریکٹیکل اگزامپل موجود نہیں. ہمیں سوچنا ہوگا, اس کا ذمہ ہم پر بھی تو ہے. آپ دیکھیے ایک غیر مسلم جب دیکھتا ہے مسلمانوں کی طرف تو کیا وہ درست طور پہ نہیں سوچتا کہ ایسا بندے سے بہتر ہے میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں؟ ہاں جی بالکل. تو کیا ہم ذمہ دار نہیں ہے؟ بالکل, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک بندہ, ہر مسلمان اسلام کا سفیر ہے نا, ریپریزنٹیٹیو ہے ہم اسلام کے, ہم یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے مذہب کو. تو پھر ہم سب کو پکڑا جائے گا قیامت کے روز, کیونکہ اسلام کی راہ میں ہم سے بڑی رکاوٹ اور کوئی نہیں. لہٰذا میں نے اسد اللہ غالب صاحب کا آپ کو بتایا نا, اسد اللہ غالب یہودی تھے اور جرنلسٹ تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ مصر کے محاذ کی کوریج کر رہے تھے. وہاں انہیں بڑا اچھا لگا مصر کی تہذیب و ثقافت. جنگ کے بعد انہوں نے جاب سے استعفیٰ دے دیا اور ایک کتاب لکھنے لگے مسلم ثقافت پر. اب ثقافت جاننے کے لیے گھروں کے اندر تک جانا پڑتا ہے, تو یہ لوگوں سے ملتے رہے, اور ظاہر ہے کتاب لکھنے کے لیے بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے. تو وہ 2-3 سال رہے مصر, پہلے سے رہ رہے تھے. اب جنگ کے بعد تو گھروں کے اندر تک گئے, مسلمانوں کو قریب سے دیکھا, تو اسلام کی تعلیمات نے بڑا متاثر کیا. لیکن مسلمانوں کے حالات وہی تھے جو آج ہمارے ہیں, اس وقت بھی وہی تھے. بڑے پریشان ہوئے تو علامہ براغی سے جا کر ملے. ان سے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اسلام کی تعلیمات میں دیکھتا ہوں تو وہ بہت دلکش ہے, اور میں مسلمانوں کا حال دیکھتا ہوں تو وہ بالکل مختلف نظر آتا ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا مسلمانوں کی فرقہ واریت اور ان کے رہن سہن اور اسلام کی تعلیمات میں مطابقت نہیں ملتی, کیا ہے؟ تو علامہ براغی لہراما نے بڑا اچھا جواب دیا, اللہ ان کے درجات بڑھائے. انہوں نے کہا کہ بیٹے, کیونکہ علامہ براغی بڑے سینئر تھے, ان کی زندگی کی آخری زمانہ تھا, اور اسد اللہ غالب جوان تھے. انہوں نے کہا بیٹے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں, اگر آپ اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث سے سمجھیے, مسلمانوں کو دیکھ کر مت سمجھیے. اور ان کا جملہ مجھے بہت یعنی جم گیا میرے دماغ میں, کہ انہوں نے کہا آج اسلام کی راہ میں مسلمانوں سے بڑی رکاوٹ کوئی نہیں. مسلمان آج اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے. آپ کو مسلمانوں میں اسلام کی تعلیمات کا صحیح پرتو دکھائی نہیں دے گا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث سے دیکھیے. لہٰذا اسد اللہ غالب اپنی کتاب روڈ ٹو مکہ میں بیان کرتے ہیں, بڑی پیاری کتاب ہے, اگر کبھی زندگی آپ کو فرصت دے تو پڑھیے. انگلش میں تو ہے ہی, اصل کتاب انگلش میں ہے, روڈ ٹو مکہ, اور اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کی اس بات کے بعد, کیونکہ کتاب لکھنے کے لیے انہوں نے عربی بھی سیکھی تھی, تحقیق کرنے والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, تو کافی ان کو یعنی کہ لوگوں سے میل جول کر کے بولنی بھی آ گئی تھی, عربی فلوئنٹ تھے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو اس کے بعد کہتے پھر میں نے قرآن کا انڈیویجول مطالعہ شروع کیا, اور پھر اللہ نے ان پر ہدایت کھولی, اور وہ ان چند یہودیوں میں سے ہے جو مسلمان ہوئے. کیونکہ کسی یہودی کا مسلمان ہونا وہ خبر ہے جو آپ کو اٹھا کر بٹھا دے, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا خواب خرگوش سے جگا دے. عیسائی مسلمان ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہندو مسلمان ہو جائے اتنی تھوڑی بڑی اتنی بڑی نہیں, لیکن کوئی یہودی مسلمان ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس کے ایمان کا لیول بہت ہی اونچا ہوگا
جو مسلمان ہوئے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، اتنا آپ یہود کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ہاں جی. تو اسد اللہ غالب جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور صرف مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے پھر اس وقت مسلمانوں کے لیے یعنی غیر مسلموں کے لیے قرآن کا ایک ترجمہ بھی کیا جو بہت مقبول ہوا. اللہ نے اس کو بہت مقبولیت دی. اور یہ جو اب سعودی ترجمہ آیا ہے، کیا اس کا نام ہے، صحیح انٹرنیشنل جو ہے، یہ اصل میں سعودی کونسل کا جاری کردہ ترجمہ ہے. انہوں نے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے کرنے کے لیے قرآن کونسل بنائی ہے، جس میں پورے علماء کی ایک جو ہے نا وہ ہے جماعت ہے. اور علماء سے مراد صرف دینی علماء نہیں ہے، لینگویجز کے ایکسپرٹس ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. تو وہ سب مل کر پھر ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں کہ یہ لفظ لگایا جائے یا یہ لگایا جائے یا یہ لگایا جائے. تو بہت رواں اور بہترین ترجمے کیے ہیں انہوں نے. پہلے ترجمے بھی اچھے تھے مگر وقت کے ساتھ زبان چینج ہو جاتی ہے نا. آپ دیکھیے کہ جو اردو بولی جاتی تھی غالب کے زمانے میں وہ آج ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ہے نا. اسی طرح انگریزی بھی چینج ہو گئی. وہ جو اعلیٰ انگریزی تھی وہ تو گئی کہیں، اب تو پتہ نہیں کون سی انگریزی آ گئی ہے، گونا وونا ڈونا، ایسے ہی ہے نا، ڈو ناٹ ڈونا، آئی وانٹ ٹو گو اوور دیئر گونا. وہ عجیب عجیب شارٹ کٹ بنا دیے زبان کے اور بڑے فریکوینٹ یوز ہوتے ہیں. ہم جیسوں کو تو سمجھ نہیں آتی بچے کہہ کر کیا گئے، اور بچوں کو ہماری سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم پورا بول رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ تو خیر سلینگ ہے، تو کوئی کتاب سلینگ میں تو نہیں لکھی جاتی، لیکن عام اصل زبان جو اسلوب ہے، جو ٹکسالی زبان ہے، وہ بھی بہت تبدیل ہو چکی ہے. اس تبدیل شدہ زبان کے تقاضوں کے مطابق آپ صحیح انٹرنیشنل کے نام سے انگریزی ترجمے بھی آئے ہیں، اردو بھی آئے اور بہت ساری زبانوں میں آ چکے ہیں. تو صحیح انٹرنیشنل کو اللہ نے بہت کامیابی دی کیونکہ وہ آج کل کی زبان کے مطابق ہے نا، تو سمجھنا آسان ہے. تو اس سے پہلے جو سب سے زیادہ ترجمہ پڑھا گیا وہ اسد اللہ غالب صاحب کا تھا، اور اسد اللہ غالب کے ترجمے کو پڑھ کر ابھی مسلمان ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد. یعنی میں ایک سروے دیکھ رہی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ جس ترجمے کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہوئے نا وہ اسد اللہ غالب کا ہے. تو اسی حوالے سے میں اپنی جاہلیت بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ ایک خاتون میری جاننے والی ہے، پڑھی لکھی ہے، پی ایچ ڈی ہے، ان کے والد بھی پی ایچ ڈی ہے، پی یو میں پڑھاتے بھی ہیں. تو وہ لینگویج کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی، تو بیچ میں بطور مثال اسد اللہ غالب صاحب کے ترجمے کی بات آ گئی. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں وہ صحیح آدمی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ جی آپ کیسے کہہ سکتی ہے، جس بندے نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، آپ کیسے کہہ سکتی ہے. تو کہنے لگی نہیں وہ ان کے ترجمے پر ڈسکشن ہو رہی تھی پی یو میں، تو ان کے ترجمے میں فلاں اور فلاں لفظ جو تھا نا غلط تھا، جن کے 4 الفاظ انہوں نے بیان کیے کہ وہ غلط تھے. ایک بندہ بیٹھ کر ایک پوری کتاب کا ترجمہ کرتا ہے، اپنی طرف سے بہترین کرتا ہے، اس میں 4 الفاظ آپ کو مس فٹ لگتے ہیں، آپ کو لگتے ہیں، تو آپ اس کے پورے کام کو ڈال اینڈ وائٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ہماری جہالت اور تعصب ہے. اچھا خود ہم نے کتنے ترجمے کیے بھائی؟ سوال تو یہ ہے، دوسرے کے ترجمے پر اعتراض کرنے کے لیے قلم زد کرنے تو بیٹھ گئے، لیکن ہم نے خود دنیا کو کون سا ترجمہ پیش کیا بتا سکتے ہے کوئی؟ اور یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے، یہ جو مختلف کمپنیز جو ہماری معروف کمپنیاں ہیں قرآن پاک جی جی شائع کرتے ہیں، اگر مجھے پہلے شوق ہوا کہ میں پڑھوں نا قرآن پاک پڑھوں ترجمے کے ساتھ، تو تھوڑا یہ سمجھ آنے والا نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں آتا انہوں نے کیسے لکھا ہے، تو وہ پھر انسان گیو اپ کر دیتا ہے کہ سمجھ تو آ نہیں رہا کچھ، تو بالکل، کیونکہ وہ ایک فریضہ پورا کرتے ہیں، جس طرح ترجمہ ہے اسی طرح چھاپ دیتے ہیں. اور صحیح انٹرنیشنل کے جو ہے قرآن اردو کے بھی جو آئے ہیں، جو آپ حج کے موقع پر جاتے ہیں اور آپ کو عمرے حج میں تحفہ بھی ملتے ہیں، اس میں انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے. احسن البیان کے نام سے جو ہمارے یہاں انہوں نے صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی ترجمہ کیا نا، انہوں نے انہی خطوط پر ترجمہ وہی لیے اور تھوڑی سی اس کو اردو کو تھوڑا سا چینج کر کے انہوں نے کیا. تو اس ترجمے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اوپر ترجمہ ہے نا، اب ترجمے میں بہت ساری باتیں واضح نہیں ہوتی، یہ مکمل نہیں ہے. انہوں نے پہلا کام یہ کہ بریکٹ میں جملے ڈال کر ایکسٹرا بات واضح کی ہے، اور دوسرا اہتمام یہ کیا ہے کہ جہاں کوئی بات وضاحت طلب ہے وہاں نمبر دے کر نیچے اتھینٹک اتنا واقعہ اور اتنی بات بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بہت چھوٹے چھوٹے حاشیے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک بندہ اگر بغیر کسی کی مدد کے بھی پڑھتا ہے،
اگر کوئی بغیر کسی کی مدد کے بھی پڑھتا ہے تو اس کو ساری بات واضح ہو جائے گی، قرآن کے بیسک مفاہیم اس پر واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہی کام آپ کو ہر ترجمے میں ملے، ہر زبان کے ترجمے میں ملے گا. تو ترجمہ کرنا مذاق نہیں ہے کسی بھی چیز کا، اس پہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی مفہوم بھی بیان کیا جائے، وہ جذبہ بھی لایا جائے جو پیغام کے اندر ہے، وہ ربط بھی برقرار رکھا جائے، اور بات ٹیڑھی بھی نہ ہو، وہی معنی آئے جو دیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور خاص طور پر جب وہ کلام الہی کی ترجمانی کی جا رہی ہو، بہت مشکل، بہت مشکل. تو اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے کسی نے والنٹیئر کیا، یہی بڑی بات ہے. ہم کام خود نہیں کرتے، بس دوسروں کے کام پر اعتراض کرنے کے لیے بیٹھے. تو مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اس وقت شدت کے ساتھ کمی ہے مسلم معاشرے کی. ہمارے پاس کوئی اگزامپل موجود نہیں ہے جسے ہم لوگوں کے سامنے رکھ سکے، یہ دیکھو ایسا ہوتا ہے مسلم معاشرہ. تو مدینہ تو پھر آباد کرنا ہوگا. دیکھیں حجاز کو اللہ نے آج بھی کافی حد تک بچا رکھا ہے، لیکن آپ ہر وقت اسے بطور اگزامپل پیش نہیں کر سکتے. بہت سارے اس میں مسائل پیش آتے ہیں. ایک تو ظاہر آپ ہر کسی کو حجاز لے کر نہیں جا سکتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حجاز میں بھی اب بہت کچھ تبدیلی آ رہی ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں عام ذہن یہ ہے کہ قانوناً یہ چیزیں لاگو کی گئی ہے، گھروں کے اندر وہ ماحول نہیں ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں، اکثریت میں ایسا ہے نہیں، لیکن یہاں پر یہ ذہن عام پایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان سے ہٹ کر ہمارے ہر ملک میں یا کم از کم پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا ایک آزاد اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ یہ دیکھ سکے کہ اسلام کس کا نام ہے. بالکل. تو یہ ہماری ذمہ داری. جی اس اعتبار سے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.